الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں جن انبیاء کا قدر وضاحت سے تذکرہ کیا ہے، ان میں ایک شخصیت اس امت کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن پاک نے بکثرت بیان کی، کیونکہ قرآن پاک کے نزول کے زمانہ میں جتنے بھی مذاہب تھے وہ سب کے سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جو اپنے خاندان آباء و اجداد میں گزارا، دوسرا حصہ وہ ہے جو ہجرت کر کے ارض مقدس بیت المقدس میں گزارا، تیسرا حصہ وہ ہے جو وہاں سے ہجرت کر کے بیت اللہ کعبہ میں گزارا۔ سیرت کا جو پہلا حصہ ہے جو اپنے خاندان میں اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں گزارا، وہ بھی 3 حصوں میں ہے۔ ایک حصہ جو اپنے ماں باپ، خاص طور پر اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، دوسرا حصہ ہے جس میں اپنے رشتہ داروں کو، خاندان کو، عام لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، تیسرا حصہ ہے وہاں کے بادشاہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ تینوں کے تینوں نے کس قدر بات مانی اور کس قدر نفرت کی، اور کیا انہوں نے سزا دی، قرآن پاک نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔
یہ جو میں نے آیات پڑھی ان کا پہلے حصے سے تعلق ہے کہ اپنے ابا جان کو انہوں نے کس طرح اللہ تعالی کی توحید کی طرف بلایا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے والدین اور اپنے سے بڑی عمر والوں کو کس طرح مسجد میں لا سکتے ہیں اور اللہ کے حضور ان کو کھڑے کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ حصہ ذکر کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دو خوبیاں بیان کی کہ وہ کانا صدیقا نبیا، کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی ہیں نبی بھی ہیں۔ صدیق صدق سے، صادق سچ بولنے والا، صدیق کہتے ہیں کہ سچ بولتے بولتے وہ سچائی کا مجسمہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی، تمام انبیاء کی ہی یہ شان ہوتی ہے، بعض انبیاء پر بعض شانوں کا رنگ غالب ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کے نام کے ساتھ وہ وصف لاتے ہیں۔ تو کانا صدیقا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صادق ہی نہیں تھے بلکہ صدیق تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت چاہی کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی وصیت فرمائی جو لفظ صدیق کے قریب قریب، فرمایا املک لسانک، اپنی زبان پر اتنا قابو پا لے کہ اس سے کوئی بات بھی خلاف شریعت نہ نکلے۔ یہ وصیت کی، املک لسانک۔ اور دوسری وصیت کی وب کی خطیئات، کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روتا رہے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والا انداز اختیار کرے، جس کو دل کا رونا کہتے ہیں۔ یہ آنکھوں کے رونے سے بھی اعلیٰ ہے کہ آدمی کا دل جو ہے وہ روئے کہ میں اللہ تعالی سے معافی مانگ۔ تیسرا فرمایا کہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبی بیان کی صدیقاً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبی کو پیدا کرنے کا طریقہ بتایا، املک لسانک، کہ جو یہ خوبی پیدا کرنا چاہے وہ اپنی زبان کے اوپر پورا قابو رکھے۔ جیسے جملہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، جس کی یہ عادت بن جائے تو وہ صادق بنتا ہے، اور صادق بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو صدیق کا مقام عطا فرماتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی بیان کر کے
آگے انہوں نے اپنے ابا جان کو کس انداز سے سمجھایا اس کو قرآن پاک نے 4 بار ذکر کیا۔ پہلا انداز کیا تھا؟ یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے؟ نہ یہ آپ کی بات سنے اور نہ یہ آپ کو دیکھے، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے، کہ آپ نے ایسی چیز کو عابد بنا لیا، معبود بنا لیا کہ جو تم سے بھی نکمے ہیں۔ تم خود چلتے پھرتے ہو، دیکھتے ہو، فائدہ، نفع اور نقصان، اور یہ لکڑی کے یا پتھر کی مورتیاں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، ان کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کیسے سادہ انداز میں سمجھایا، اپنے والد صاحب کو یہ بات سمجھائی کہ عبادت وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے لائق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے کہا کہ فارس کے جو بادشاہ ہیں ان کی تعظیم رکوع اور سجدے کی صورت میں کی جاتی ہے۔ ان کو کوئی سلام کرے تو سلام رکوع اور سجدے کی صورت میں کرتے ہیں، تو وہ بادشاہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، اور آپ سب سے اولو العزم اور افضل پیغمبر ہیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو تعظیم کے طور پر سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا کہ نہیں، مجھے سجدہ نہیں کرنا، سجدے کی صورت میں میری تعظیم نہیں کرنی۔ اور اس موقع پر عورتوں کو خامد کا حق بتانے کے لیے یہ فرمایا کہ اگر میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے خامد کی گھر آنے پر تعظیم سجدے کے ساتھ کرو، لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ اس لیے نہ کسی قبر کو سجدہ کیا جائے گا، نہ کسی پیر کو سجدہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ مقام ماں باپ کا ہے، ماں باپ کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تعظیم کی جائے گی، ادب کیا جائے گا، سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی بات ان کو سمجھائی کہ ان کی عبادت نہ کرو۔ دوسری بات کیا کہی؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ میرے پاس ایسا علم اللہ کی جانب سے آیا، مجھے اللہ تعالی نے اپنا پیغمبر بنایا، تو آپ میری بات مانیں، میں آپ کو ایسے راستہ پر چلاؤں گا کہ آپ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں۔ یہ دو انداز بتائیں۔ پہلا یہ کہ ان ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ تم میری بات مانو، میں تم کو صراط مستقیم پر چلا دوں۔ اور دو باتیں آگے کہیں
کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو سجدہ کرتے ہو، اس پر تم کو شیطان نے لگایا ہے۔ تم کو بھی، تمہارے آباء و اجداد کو بھی یہ کام شیطان نے تمہیں سمجھایا ہے، اور شیطان کی بات ماننا یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ شیطان کی بات نہ مانو۔ دوسری جگہ قرآن پاک نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے مسلمانوں شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان کبھی بھی نیکی کا راستہ نہیں بتائے گا۔ تو والد کو یہ بات سمجھائی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہ اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ بتوں کی پوجا کرنا یہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرنا۔ بتوں کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو سجدہ کرنا، یہ گویا کہ شیطان کو سجدہ کرنا۔ نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی کا طواف کیا جائے گا۔ طواف بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ خاص ہے، اور سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ خاص ہے۔ کسی بزرگ کی قبر کا کوئی طواف کرے یہ گناہ ہے، طواف نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کا بھی طواف نہیں۔ مواجہ پر اور جانبوں سے درود پاک تو بکثرت پڑھا جائے گا، لیکن قبر کا طواف نہیں کیا جائے گا۔ اور جنت البقیع جہاں 10,000 کے قریب بڑے بڑے صحابہ تابعین ہیں، اس کا بھی طواف نہیں کیا جائے گا۔ اور قبرستان کا تو کیا طواف کرنا۔ طواف جو ہے وہ صرف بیت اللہ کا، سجدہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا، اور طواف یہ صرف بیت اللہ کا، اور کسی کی قبر کا نہیں طواف ہوگا۔ تو اپنے والد کو یہ بتایا کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ شیطان کے کہنے پر ہے۔ جب یہ ساری بات سمجھائی، آگے سے ابا جان نے کیا جواب دیا وہ بھی ہم سنیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اے ابراہیم لگتا ہے تو میرے معبودوں سے دور ہو رہا ہے۔ سن لے، اگر آئندہ تو نے ایسے بات کی تو پتھر مار مار کر تجھے سنسار کر دوں۔ واہجرنی ملیہ، یہاں سے چلا جا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز بھی دیکھیں اور والد کا انداز بھی دیکھیں تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا انداز اختیار کرنا ہے۔ کتنا سخت سست والد نے کہا، وہ والد کی بے وقوفی تھی، آج تک اس کی بے وقوفی بیان ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز خوبی والا تھا، وہ آج تک ان کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ اس سب کے باوجود کہا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، تم مجھے گھر سے نکالو، تم مجھے گھر میں رکھو، میں آئندہ بھی اللہ تعالی سے تمہاری ہدایت کی دعا مانگتا رہوں۔
تو کافر باپ کے بارے میں ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں سخت سست بلا وجہ کہیں، کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بھی جب سخت سست کہنا شروع کرتے ہیں تو اس طرح اولاد کو گالیاں نکالتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیسے برداشت کیا، ان کو الگ کر دیا، الگ بھی ہو گئے، اور الگ ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگتے رہے۔ تو اگر کسی کے ماں باپ نیک نہ بھی ہو، شرابی کبابی ہو، تب بھی وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت مانگتا رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ حق تعالی شانہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس کا حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب